جب سے انسان نے اس زمین پر قدم رکھا ہے، حق اور باطل کی جنگ شروع ہے۔ آپ نوٹ کیجئے، باطل کا واحد اور سب سے بڑا مقصد ہمیشہ یہی رہا ہے کہ لوگوں کو اپنے حقیقی معبود کی راہ سے ہٹا لے اور اللہ کے غیر کی طرف لگا دے۔ باطل نے ہمیشہ اس کے لیے مختلف بحروب بھرے ہیں۔ کبھی پتھروں کو وسیلہ بنایا، کبھی لوگوں کی امیدوں کا مرکز سورج، چاند، ستاروں اور درختوں کو بنایا، اور کبھی انسانوں کو فرعون کی شکل میں خدا بنایا کہ یہ وہ صفات رکھتا ہے جو تم خدا میں ڈھونڈتے ہو، یہی تمہاری امیدیں پوری کر سکتا ہے، اس کے سامنے جھک جاؤ۔ لیکن ان سب میں خامیاں ہوتی ہیں، اور صاحب عقل اور صاحب ایمان لوگ ہمیشہ ان کو مسترد کر دیا کرتے تھے، بلکہ ان کے سامنے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن اب یہ جنگ اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والی ہے، اور اس کے لیے باطل کی طرف سے سب سے بڑا اور سب سے خطرناک مہرہ میدان میں آنے والا ہے۔ اس مہرے کو ایک آخری بار لوگوں کے سامنے خدا بنا کر پیش کیا جائے گا، لیکن یہ آخری مہرہ یا فتنہ بظاہر خدائی صفات سے اس قدر لیس ہوگا کہ لوگوں کی اکثریت اس پر ایمان لے آئے گی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پہچان لینے کے باوجود اس کے سامنے سے بھاگ جانے اور بچنے کا حکم دیا ہے۔ دجال یا مسیح دجال مسلمانوں کے نزدیک ایک شخص کا لقب ہے جو قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک اور قرب قیامت یعنی آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا۔ دجال قوم یہود سے ہوگا۔ ہر نبی نے اس کے فتنہ سے اپنی اپنی قوموں امتوں کو ڈرایا ہے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فتنہ کو انتہائی وضاحت سے بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ بہت سی نشانیاں اور اس سے بچاؤ کے طریقے اپنی امت کو سمجھا دیے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنہ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ دنیا میں موجود مذاہب اسلام، یہودیت، عیسائیت یا ہندو ایک ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جو آخری زمانہ میں ظاہر ہوگی اور انسانیت کے لیے نجات دہندہ اور مسیحا ثابت ہوگی۔ مسلمان حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں، یہودی اور عیسائی اپنے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہندو کی کتابوں میں اوتار کے آنے کا بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے عیسیٰ ابن مریم کا نزول، جس کے بارے میں آج میں نے گفتگو کی ہے تفصیل سے۔ یہ نزول ہونا ہے، یہ علامات قیامت میں سے حضور نے بیان فرمایا ہے۔ דע שהמשיח הגיע. כן, זה כתוב שאליהו הנביא יבוא 3 ימים קודם. ונשמע את זה בכל העולם. כן. זה סימן. כן, כמו שהיה במצרים. Like most Christians, my family and I can truly say that we're excited about the soon return of Jesus. دجال کی آمد سے پہلے اس کے لیے زمین ہموار کی جائے گی، جس کے بعد بظاہر وہ اپنی ان خدائی صفات کا مظاہرہ کر سکے گا۔ مثلاً اللہ فرماتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ آج جدید ترین سپر کمپیوٹر کی مدد سے آپ کی فیس بک، کریڈٹ کارڈز اور موبائل فون کے ذریعے کوئی ہستی آپ کے تمام حرکات و سکنات پر نظر رکھ سکتی ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ موبائل کے کیمرہ ہیک کر کے آپ کی حرکات و سکنات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ مارک زکربرگ فیس بک کا بانی اپنے لیپ ٹاپ کے کیمرہ پر ٹیپ لگا کر رکھتا ہے، کیونکہ وہ اس مسئلہ سے گزر چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں رزق دیتا ہوں۔ دنیا کی خوراک کو کنٹرول کرنے والے سب سے بڑے اداروں کی تعداد 11 ہے، اور یہ 11 کی 11 کمپنیاں ان یہودیوں کی ہیں جو دجال کی عبادت کرتے ہیں۔ ایسی فصلیں پوری دنیا میں پھیلائی جا رہی ہیں جن کا بیج اور ادویات صرف یہ کمپنیاں ہی فراہم کر سکتی ہیں۔ اگر دیسی بیج ختم ہو گیا تو لوگ ایک دانہ لینے کے لیے ترسیں گے، تب دجال رزق پر کنٹرول حاصل کر لے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بارشیں برساتا ہوں۔ مصنوعی بارشیں برسانا اور روکنا آج عام سی بات ہے۔ دنیا بھر میں اس کے بے شمار کامیاب تجربات ہو چکے ہیں۔ دجال بھی بارش برسا سکے گا،
اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہدایت دیتا ہوں، اور اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ تم کیا سوچتے ہو۔ دنیا کا 96% میڈیا صرف 6 کمپنیوں کی ملکیت ہے، اور یہ 6 کی 6 یہودیوں کی ہیں۔ فیس بک، گوگل، حتیٰ کہ وکیپیڈیا بھی یہودیوں کا ہے، ورنہ وکیپیڈیا پر کوئی متنازع معاملہ ایڈٹ کر کے دکھائیے جو ان کے مفاد کے خلاف ہو۔ اس میڈیا کے ذریعے دجال نہ صرف لوگوں کو نئے نئے افکار اور نظریات دینے کے قابل ہو چکا ہے، بلکہ ڈس انفارمیشن کے ذریعے مختلف معاملات میں ان کی رائے بھی تبدیل کرنے پر قادر آ چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار کرتا ہوں اور میں شفا دیتا ہوں۔ ایڈز اور کانگو سمیت ایسی بیماریاں ایجاد کی جا رہی ہیں جن کا علاج وہ وائرس ایجاد کرنے والی کمپنیوں ہی کے پاس ہے۔ یہ تک کہا جا رہا ہے کہ پولیو کی مہم جس رفتار سے بڑھائی جا رہی ہے، دراصل اس کے ذریعے لوگوں کے جسم میں ایسے وائرس ڈالے جائیں گے جو ایکٹیو نہیں ہوں گے۔ شاید آپ کو علم ہو کہ وائرس جاندار اور بے جان کے درمیان کوئی چیز ہے، اور اس کو سالہ سال کے لیے ڈی ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے۔ جن کو یہ ایکٹیو اور ڈی ایکٹیو کر سکیں گے اپنے جراثیمی ہتھیاروں کے ذریعے۔ پھر دجال کہے گا میں بیمار کرتا ہوں اور میں شفا دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں سورج کو نکالتا اور غروب کرتا ہوں۔ سورج کی حرکت کا تعلق دراصل زمین کی گردش سے ہے، اور یہ تجربات جاری ہیں کہ اگر زمین کے کسی ایک قطب کی فضا کو الیکٹران کی بہتات کے ذریعے ڈی آئونائزڈ کر دیا جائے تو زمین کا مقناطیسی میدان تبدیل ہو جائے گا، جس سے زمین کی گردش کو روکا جا سکے گا یا سست کیا جا سکے گا۔ دوسرے لفظوں میں دجال لوگوں کو کہے گا کہ اگر تم کہو تو میں سورج کی حرکت کو روک دوں، اور پھر وہ روک دے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ دجال سورج کو روک دے گا یا سست کر دے گا، اور وہ دن 1 سال کے برابر لمبا ہو جائے گا۔ ہپناٹزم یا تنویمی عمل کے مظاہرے آپ نے ٹی وی وغیرہ پر بے شمار دیکھے ہوں گے۔ Go to sleep. اس کے ذریعے کسی کے دماغ کو قابو کر کے اس کو آپ وہی دکھا سکتے ہیں جو دکھانا چاہیں۔ اہل یہود اس پر باقاعدہ بڑی ریسرچ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکنالوجی سے آس پاس کے منظر کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ مثلا جنگ کے دوران دکھایا جائے گا کہ آپ جنگ ہار چکے ہیں، جس سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہوں گے۔ ویسے تو ایک کمرے میں ہولوگرافی کے مظاہرے ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک دفعہ چائنا میں بادلوں کے اوپر ایک شہر دیکھا گیا جو دراصل اس ہولوگرافی کا ہی نتیجہ تھا، اور اسے سیٹلائٹ کے ذریعے دکھایا گیا۔ وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ کانا ہوگا، حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فے رے یعنی کفر لکھا ہوگا، جو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں کہ اس دوران انہیں دجال دکھائی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھاری بھرکم جسم، سرخ رنگت، گھنگریالے بال اور ایک آنکھ سے نابینا ہے۔ اس کی آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہے۔ دجال اپنے ظہور کے بعد ہر طرف فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ اس کے برپا کردہ فساد کی شدت کا اندازہ حدیث کی روشنی میں واضح ہوتا ہے۔ پس مسلمان شام کے جبل دخان کی طرف بھاگ جائیں گے، اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کر لے گا۔ یہ محاصرہ بہت سخت ہوگا اور ان کو بہت سخت مشقت میں ڈال دے گا۔ پھر فجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ وہ مسلمانوں سے کہیں گے اس خبیث کذاب کی طرف نکلنے سے تمہارے لیے کیا چیز مانع ہے؟ مسلمان کہیں گے کہ یہ شخص جن ہے، لہٰذا اس کا مقابلہ مشکل ہے۔ دجال کی شعبدہ بازی وغیرہ کو دیکھ کر شاید بعض مسلمانوں کو اس کے جن ہونے کا گمان ہو، یا ممکن ہے مسلمان یہ بات بطور تشبیہ کے کہیں کہ اس کی حرکتیں اور اظہار ثانیہ جنات کی طرح ہیں۔ دجال کی دعوت۔ دجال اپنے آپ کو سب سے پہلے نبی کہے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا، اپنے پیدا کردہ زبردست شکوک و شبہات میں انسانیت کو پھانستا چلا جائے گا، اپنے آپ کو دجال نہیں بلکہ خدا کہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرے گا۔ دجال اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی ہوں گے، یعنی یہ ایک عالمگیر فتنہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی۔ دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جو ایرانی چادریں اوڑے ہوئے ہوں گے۔ یہود کی ہاں اس مسیح کو آل داؤد سے مانا جاتا ہے۔ حقیقتاً یہودی جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں وہ وہی دجال ہوگا۔ دجال کی طاقت، اس کے پاس آگ اور پانی ہوں گے۔ جو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور جو پانی نظر آئے گا وہ آگ ہوگی۔ اس دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا، مطلب یہ کہ اس کے پاس پانی اور غذا وافر مقدار میں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان باتوں کے لیے وہ نہایت حقیر ہے، لیکن اللہ اس سے اس کی اجازت دے گا تاکہ لوگوں کو آزمایا جا سکے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں یا دجال پر۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ اس زمین پر کتنی تیزی سے چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ وہ دجال ایک گدھے پر سوار ہوگا، اس گدھے کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاطین کو بھیجے گا جو لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے۔ وہ ایک بدو سے کہے گا، اگر میں تمہارے باپ اور ماں کو تمہارے لیے دوبارہ زندہ کروں تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم شہادت دو گے کہ میں تمہارا خدا ہوں؟ بدو کہے گا، ہاں۔ چنانچہ 2 شیاطین اس بدو کے ماں اور باپ کے روپ میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے، ہمارے بیٹے اس کا حکم مانو، یہ تمہارا خدا ہے۔ دجال آئے گا لیکن اس کے لیے مدینہ میں داخل ہونا ممنوع ہوگا۔ وہ مدینہ کے مضافات میں کسی بنجر سیم زدہ علاقے میں خیمہ زن ہوگا۔ اس دن بہترین آدمی یا بہترین لوگوں میں سے ایک اس کے پاس آئے گا اور کہے گا، میں تصدیق کرتا ہوں تم وہی دجال ہو جس کا حلیہ ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا تھا۔ دجال لوگوں سے کہے گا، اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کر دوں تو کیا تمہیں میرے دعویٰ میں کوئی شبہ رہے گا؟ وہ کہیں گے نہیں۔ پھر دجال اسے قتل کر دے گا اور پھر اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ وہ آدمی کہے گا، اب میں تمہاری حقیقت کو پہلے سے زیادہ بہتر جان گیا ہوں۔ دجال کہے گا، میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی زندگی اور موت پر اس کا اختیار محدود ہوگا کیونکہ وہ اس مومن کو دوبارہ نہیں مار سکے گا۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ خود اسی حدیث شریف میں جس میں دجال کے موجود مقام کا تذکرہ ہے، ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشے گوئی کی تصدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہو گئی تھی، جس پر آپ نے خوشی و مسرت کا اظہار فرمایا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو وہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا، تمام لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ پھر فرمایا، جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی چیز سے ڈرانے دھمکانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ یہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزام قبیلہ کے 30 آدمیوں کی ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں مہینہ بھر انہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو انہیں ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، اے لوگو، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ
وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ بیان کرنے والا بتاتا ہے جب اس نے آدمی کا ہم سے ذکر کیا تو ہمیں خوف لاحق ہوا کہ یہ جانور شیطان نہ ہو۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے تھے۔ ہم نے پوچھا تیرا ستیہ ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب سے آئے ہیں، ہم جہاز میں سوار ہوئے، سمندر میں طوفان آ گیا، مہینہ بھر لہریں ہمیں دھکیلتی رہیں یہاں تک کہ اس جزیرے کے کنارے لے آئیں۔ اس نے کہا مجھے بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ۔ ہم نے کہا اس نخلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں آتے ہیں۔ اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ اس نے پوچھا مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا اس کی کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اس میں پانی ہے۔ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ وہ بولا اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا کون سی بات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ زنجیر میں جکڑے آدمی نے کہا کیا چشمہ میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا اس میں بہت پانی اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا مجھے نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر یثرب مدینہ میں آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اس نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے بتایا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس پر اس نے کہا ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصا ممبر پر مار کر فرمایا یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ یعنی مدینہ منورہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو کہ دجال شام کے سمندر بحیرہ روم میں ہے یا یمن کے سمندر بحیرہ عرب میں ہے، نہیں وہ مشرق میں ہے، مشرق میں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ اپنی امت کو نبی آخر زمان نے فتنہ دجال سے بچنے کے احتیاطی تدابیر سکھلائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے درمیان سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوگا جو چھپا رہے اور پاک و صاف رہے، اگر سامنے آئے تو کوئی اسے پہچان نہ سکے، اور اگر سامنے نہ ہو تو کوئی اس کا حال احوال نہ پوچھے۔ اور لوگوں میں سب سے زیادہ بد نصیب وہ خطیب ہوگا جو بلند آواز سے فصیح و بلیغ خطبہ دے گا، اور وہ سوار ہوگا جو سواری کو تیز دوڑنے پر مجبور کرے گا۔ ان فتنوں کے شر سے وہی نجات پائے گا جو سمندر میں ڈوبنے والے کی طرح خلوص سے دعا مانگے گا۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے ایک وقت آئے گا مسلمان کا بہترین مال وہ بھیڑ بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹی اور بارش کے مقامات پر چلا جائے گا تاکہ وہ اپنے دین کو لے کر فتنوں سے بھاگ جائے۔ درج بالا احادیث کی روشنی میں یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ اللہ پر توکل کر کے پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ دجال کی علانیہ بغاوت کی جائے، فتنوں کے وقت گوشہ نشینی یعنی تنہائی کو ترجیح دی جائے، اللہ والوں کے زیادہ قریب ہو جائے تاکہ فتنوں سے محفوظ ہو۔ سورۃ الکہف کی تلاوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں سے جس کسی کے سامنے دجال آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے منہ پر تھوک دے اور سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ فتنوں کے وقت مومن کی خوراک۔
حدیث کا راوی کہتا ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ان دنوں کون سی چیز لوگوں کے لیے حیات بخش ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسبیح سبحان اللہ کہنا، تحمید الحمدللہ کہنا، تکبیر اللہ اکبر کہنا۔ کھانے پینے کی جگہ ان کے اندر سرایت کر جائے گی۔ نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دجال 4 مسجدوں، مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد طور سینہ اور مسجد اقصیٰ کے سوا ہر گھاٹ پر پہنچے گا۔ حضرت محجن ابن ادرا فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں سے خطاب کیا، چنانچہ 3 مرتبہ یہ فرمایا، یوم الخلاص وما یوم الخلاص، یوم الخلاص وما یوم الخلاص۔ کسی نے پوچھا یہ یوم الخلاص کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال آئے گا اور اود پہاڑ پر چڑھے گا، پھر اپنے دوستوں سے کہے گا کہ کیا اس سفید محل کو دیکھ رہے ہو؟ یہ احمد کی مسجد ہے۔ پھر مدینہ منورہ کی جانب آئے گا تو اس کے ہر راستے پر ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ایک فرشتہ کو مقرر پائے گا، چنانچہ سبخت الجرف کی جانب آئے گا اور اپنے خیمے پر ضرب لگائے گا۔ پھر مدینہ منورہ کو 3 جھٹکے لگیں گے، جس کے نتیجے میں ہر منافق مرد و عورت اور فاسق مرد و عورت مدینہ سے نکل کر اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ اس طرح مدینہ گناہگاروں سے پاک ہو جائے گا، اور یہی یوم الخلاص، چھٹکارے یا نجات کا دن ہے۔ نعیم ابن حماد کی روایات ہیں کہ جو لوگ دجال کے یا اس کے لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوں گے، ان کی قبریں تاریک اندھیری راتوں میں چمک رہی ہوں گی۔ ایک اور روایت ہے کہ ان کا شمار افضل ترین شہداء میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی ابتدا سے انتہا تک کے بارے امت کی مکمل رہنمائی کی ہے۔ دجال 40 دن حکومت کر کے عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ وہ آخری بار اردن کے علاقے میں افیق نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا۔ مسلمانوں اور دجالی لشکروں کے درمیان جنگ ہوگی، جس میں وہ 1/3 مسلمانوں کو قتل کر دے گا، 1/3 کو شکست دے کر بھگا دے گا اور 1/3 کو باقی چھوڑے گا۔ رات ہو جائے گی تو بعض مومنین بعض سے کہیں گے کہ تمہیں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اپنے شہید بھائیوں سے جا ملنے، شہید ہو جانے میں اب کس چیز کا انتظار ہے؟ جس کے پاس کھانے کو کوئی چیز زائد ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کو دے دے۔ تم فجر ہوتے ہی عام معمول کی بنسبت جلدی نماز پڑھ لینا، پھر دشمن سے جنگ پر روانہ ہو جانا۔ پس جب لوگ نماز کے لیے اٹھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے نازل ہوں گے اور نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمائیں گے، میرے اور دشمن خدا دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ تاکہ مجھے دیکھ لے۔ ابو حازم جو اس حدیث کے راویوں میں سے ایک ہیں، کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسے پگھلے گا جیسے دھوپ میں چکنائی پگھلتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے خاتمے کو واضح طور پر بیان کیا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پس لوگوں کی ٹانگوں اور آنکھوں کے درمیان سے تاریکی ہٹ جائے گی، یعنی اتنی روشنی ہوگی کہ لوگ ٹانگوں تک دیکھ سکیں گے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر ایک ذرہ ہوگی۔ پس لوگ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں؟ وہ فرمائیں گے، میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، اور اس کی پیدا کردہ جان اس کا کلمہ ہوں، یعنی باپ کے بغیر محض اس کے کلمہ کن سے پیدا ہوا ہوں۔ تم 3 صورتوں میں سے ایک کو اختیار کر لو، اللہ دجال اور اس کی فوجوں پر بڑا عذاب آسمان سے نازل کر دے، ان کو زمین میں دھنسا دے، ان کے اوپر تمہارے اسلحہ کو مسلط کر دے اور ان کے ہتھیاروں کو تم سے روک دے۔ مسلمان کہیں گے، اے اللہ کے رسول، یہ آخری صورت ہمارے لیے اور ہمارے قلوب کے لیے زیادہ طمانینت کا باعث ہے۔ چنانچہ اس روز تم بہت کھانے پینے والے اور ڈیل ڈول والے یہودی کو بھی دیکھو گے کہ ہیبت کی وجہ سے اس کا ہاتھ تلوار تک نہ اٹھا سکے گا۔ پس مسلمان پہاڑ سے اتر کر ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور دجال جب عیسیٰ ابن مریم کو دیکھے گا تو سیسا کی طرح پگھلنے لگے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اسے جا لیں گے اور قتل کر دیں گے۔
اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے دجال اور اس کے لشکر پر مسلمانوں کو مسلط کر دے گا، چنانچہ وہ ان سب کو قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ شجر و حجر بھی پکاریں گے کہ اے اللہ کے بندے، اے رحمان کے بندے، اے مسلمان، یہ یہودی ہے، اسے قتل کر دے۔ غرض اللہ تعالیٰ ان سب کو فنا کر دے گا اور مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ پس مسلمان صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ بند کر دیں گے۔